آج ہم بات کریں گے جی نوجوانوں کے بارے میں، یوتھ کے بارے میں۔ اپنی آج کے دور میں ہمارا جو پاکستانی نوجوان ہے صرف اپنے ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا جہاں پر پاکستانی نوجوان منوا رہے ہیں وہاں پر شرط یہ ہے کہ ان کو درست رہنمائی درکار ہو، ان کو پراپر گائیڈ کرنے والا کوئی ہو اور اعتماد بھی ہو، کانفیڈنس بھی ساتھ میں ہو، ساتھ میں ایک اچھا گائیڈ ہو اگر، تو پھر بین الاقوامی فورم نوجوانوں کو اپنی آواز دنیا تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم بات کریں نئی مہارتیں سیکھنے، مختلف ممالک کے باصلاحیت جو افراد کے ساتھ روابط قائم کرنے کے بہترین جو مواقع ہوتے ہیں، پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، یہ سب کس طرح سے ان کو اپروچ کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اویئرنیس کہہ لیں اس کو، آپ گائیڈ لائن کہہ لیں اس کو، پلیٹ فارم کہہ لیں آپ کو، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے کس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ان عالمی پلیٹ فارمز تک رسائی کس طرح سے حاصل کریں، کن مواقع سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے، پاکستانی نوجوان کس طرح سے عالمی فورمز میں اپنی نمائندگی کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنی شناخت قائم کر سکتے ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے ہونہار ایسے نوجوان ہیں جو کہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر منوا بھی رہے ہیں۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے گلوبل اکانومی اینڈ ٹریڈ ایکسپرٹ عثمان امجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ جی۔ یو آر ویلکم۔ اچھا جی عثمان، ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، جی بالکل نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو پاکستانی نوجوان ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے، بالکل ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ بس پرابلم یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے، ان کو گائیڈ کرنے والے، ان کو سجیسٹ کرنے والے، ان کو بتانے والے وہ نہیں ہیں۔ بالکل کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج پکڑا، دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل، کہ یوتھ امپاورمنٹ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ صرف نہیں ہے کہ ہم اپرچونیٹیز دے رہے ہوں یوتھ کو، ہم ان کو سکھا رہے ہوں کانفیڈنس کیا ہوتا ہے، ہم ان کو سکھا رہے ہوں لیڈرشپ سکلز کیا ہوتا ہے، ہم ان کو یہ بتا رہے ہوں کہ ایک پلیٹ فارم کہاں ہے جہاں پہ وہ اپنے لیڈرشپ سکلز کو اپلائی کر سکیں۔ اچھا، اس کو دیکھتے ہوئے مطلب ہم لوگوں نے کیا کام کیا کہ، اور یہ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی اسپیسیفک فیلڈ، یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان کی آبادی کا مور دین 60% ہم بلو 30 ایئرز ہے، تو ہم اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم اور ایک خالی اسپیس اویلیبل ہے جہاں کے بچوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ ہم نے اس کام کو کرنے کے لیے کیا کام کیا کہ ایک گلوبل بزنس سمپوزیم کا ایک پلیٹ فارم کریٹ کر دیا۔ اچھا وہ کیا پلیٹ فارم ہے وہ کریٹ کیا، اور اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں، بائی پروفیشن I'm a چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں نے CA کیا، CA کرنے کے بعد I went to Oxford, I went to Harvard۔ اچھا وہاں پہ نا ایک گیپ فیل ہوا کہ یہ ہر بچہ جانا چاہتا ہے، کیا اس کے پاس اپرچونٹی ہے، کیا اس کو پتہ ہے کہ اسکالرشپس کہاں ملتی ہیں۔ ہمارے بچے، بہت سارے بچے ہیں جو لائک دے آر دا موسٹ کمپیٹنٹ پیپل آنیسٹلی ان دا ورلڈ، بٹ دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ ڈائریکشن۔ ہمیں رائٹ ڈائریکشن ان کو دینی ہے۔ تو ہم نے اس پلیٹ فارم میں بنایا کہ ہم نے ہارورڈ کے اندر، آکسفورڈ کے اندر، کیمبرج کے اندر لیڈرشپ سکلز کرنا شروع کر دیے، ٹریننگ پروگرام دینا شروع کر دیے، آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی دینا شروع کر دی لوگوں کو۔ اچھا انٹر کنیکٹیوٹی سے کیا ہوتا ہے، وین یو آر میٹنگ ود پیپل آف ڈفرنٹ کلچر، آپ کی گرومنگ بڑھتی ہے۔ You know how to speak with others, you know how to like tackle people. We may have a different religion, we may have a different belief, but ہم سارے human beings ہیں، we do cry, we do have emotion, we do like no، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہمارے youth کو like they have huge potential، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ you know میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، ایک جو 4 words ہیں نا، they can change. I do it anyways. Okay. Fear, I do it anyways. I'm tired, I do it anyways. I'm like you know I'm having temperature, I do it anyways. مجھے fear of failure, I do it anyways. اگر آپ یہ 4 چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی لائف بدل جاتی ہے۔ اب آپ نے پلیٹ فارم کیسے کریٹ کرنا ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، بہت ساری چیزیں لائک گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس کے اندر۔ آپ کو دیکھیں ایجوکیشن آپ کو کیا سکھاتی ہے، وہ آپ کو گرومنگ سکھاتی ہے کہ آپ کو ڈگری ملتی ہے، اسکل آپ کو سکھاتی ہے ہاؤ ٹو ارن منی ایز ویل۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو آئی بلیو کہ یوتھ کے پاس بہت زبردست اپرچونیٹی ہے وہ گرو کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں آپ نے کہا کہ آپ باہر جب گئے پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ آپ نے ایسی ورک شاپس، ایسی مطلب جو ہیں پلیٹ فارمز کہہ لیں اس کو، مواقع یا چانسز کہہ لیں، آپ نے وہاں پر لوگوں اسٹوڈنٹس کے لیے پیدا کیے۔ لیکن پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ آپ نہیں سمجھتے زیادہ ضرورت ہے؟ ہمارے کتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں بیچارے، اتنا پڑھ لکھ کے ڈگریز لے کے ایٹ دی اینڈ پھر وہی سوشل میڈیا کی طرف ان کا دھیان ہے، بجائے کہ وہ کچھ کریٹیو کریں، کچھ اچھا کریں۔ ان کو آج بھی لگتا ہے کہ نہیں، وہ جو ایک ٹک ٹاکر ہے نا وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر رہا ہے۔ دیکھیں یہی سب سے بڑا پرابلم ہے المیہ، آپ کو اتنا پڑھنے کا، اتنا وہ ڈگری لینے کا آپ کو کیا فائدہ؟ اچھا میں آپ کو اس میں کروں گا، دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ۔
اوپر ہمیشہ اسپیس خالی ہے, آپ کو اوپر آنا ہے. اگر آپ سیچوریٹڈ انوائرمنٹ میں رہیں گے نا, آپ کبھی بھی گرو نہیں کریں گے. ریزلٹ آئیدر 0 ہے یا 100 ہے, دیر از نو ان بٹوین. دیکھیں موٹیویشن کچھ بھی نہیں ہے آنیسٹلی. آپ کا ریزلٹ, آپ کا جو گول ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. آپ نے اس گول کو اچیو کرنا ہے. اب وہ گول کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ نے کہا پاکستان کے اندر, دیکھیں پاکستان میں اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. میں اکثر ظاہر ہے اپنے ارد گرد جتنے بھی یوتھ ہے, جتنے نوجوان, ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ایک دن کوئی ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, نیکسٹ ڈے پرابلم یہ ہے ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. دیکھیں ڈسپلن, کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. ہمیں ڈسپلن ہو کے کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. جب سی اے میں آیا تو سی اے میں کہتے تھے سی ہوتا نہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ایک ہی تھا کہ سی کیوں نہیں ہوتا, سی ہو گیا, ٹھیک ہے وہاں پہ. اچھا پھر اس کے بعد جب یہ پلیٹ فارم ہم نے کریٹ کیا تو ہم نے کیا کیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو, اگر میں اس پلیٹ فارم کو آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جس کے اندر ہم گلوبل نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں, یوتھ امپیکٹ کر رہے ہیں, یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, ہوتا کیسے ہے کہ ہمارا ہر مہینے کسی نہ کسی کنٹری میں ایونٹ ہوتا ہے. اچھا اس ایونٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, پوری دنیا سے لائک مور دین 150 کنٹریز اپلائی ٹو دا ایونٹ, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایونٹ کے اوپر آتے ہیں, اس میں آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر پڑھا رہا ہے, وہی کورس وہی کنٹینٹ جو آکسفورڈ کے اندر وہ پڑھاتا ہے, وہ آپ کو فری ایجوکیشن دے رہا ہے. ہم نے یہ پلیٹ فارم کیا. دیکھیں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرو ہوں, اور ہمارے یہاں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو آپ انوائٹ کر لیں کسی بھی اپنے انسٹیٹیوٹ میں, تعلیمی ادارے میں, تو وہ آپ کو اچھا خاصا چارج کرتے ہیں. دیکھیں یہی فیکٹ ہے کہ ہم لوگوں نے اپروکسیمیٹلی, حالانکہ وہ اس مقام پہ آپ ہی کی وجہ سے پہنچے ہوتے ہیں. اچھا وہ موٹیویشنل اسپیکر آپ نے ان کو بنایا ہوتا ہے. دیکھیں, اور اچھا میں ویسے ایک اور چیز کے اوپر بلیف بھی کرتا ہوں کہ آپ کو اتنی زیادہ دیکھیں جب میں اس میں ڈائیو ان کیا ہوں نا اس پانی کے اندر, تو ہمیں پتہ چلے کہ اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں لیکن لوگ اویل نہیں کرتے. ہم پورا دن موبائل سکرول کرتے ہیں, لیکن ہم وہی آپ نے کہا فیس بک, ٹک ٹاک اور وہ, لیکن ہم سے لرننگ کے پرسپیکٹیو سے نہیں سکرول کر رہے ہوتے کہ یار اب ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں. آپ صرف 2 دن بیٹھ کے دیکھیں, الگوریدم ایسا ہے کہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اپرچونیٹی. آپ اسکالرشپ دیکھ کے ایک دفعہ سرچ کرنا شروع کریں, اتنی ورلڈ میں اسکالرشپس ہیں کہ لوگ جا کے پڑھیں. دیکھیں ہم کیا پرابلم ہے, ہمارے سب سے بڑا المیہ کیا ہے, ہم ڈنکی کے لیے تو اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ شہر ایسے ہیں کہ جی اگر آپ وہاں کے ہو تو آپ نے بس باہر ہی جانا ہے, ڈنکی کرنی ہے آپ پہ. they spend a lot of money rather they need to spend on people. آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے, کتنا رسکی ہوتا ہے وہ, اور وہ اس میں شیورٹی بھی نہیں ہوتی کہ آپ پہنچ بھی پائیں گے اپنی منزل پر. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم لوگوں نے پاکستان ایز اے نیشن, جو آپ نے بھی بات کی تھی, we need to invest on people rather than investing on some other things. کہ ہم لوگوں نے جو آج نیشنز گرو کی ہیں, اگر آپ, میں ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل لے لوں, اگر آپ 1960 پکڑ لیں, پرانی ہسٹری پکڑ لیں, وہ کچھ بھی نہیں تھے. اے آئی ٹیک کے اوپر کام کیا, آج ورلڈ بیسٹ جنریشن ہے. آپ سنگاپور کی ایگزامپل لے لیں, کوئی آئل نہیں, کچھ بھی نہیں, ورلڈ ٹاپ جنریشن, مطلب ورلڈ کی بیسٹ اکانومی ہے. تو ہم نے دے انویسٹڈ آن پیپل. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم بچے کرتے ہیں اپنے کمفرٹ زون کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. ہمارا ایک کمفرٹ زون ہے, یوتھ کیوں نہیں گرو کر رہی, مطلب یوتھ کو امپاورمنٹ کیوں نہیں ملتی کہ ہیو اے کمفرٹ زون. میں آرام سے صبح 9 to 5 جاب کرتا ہوں, اس کے بعد میں جاب اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ لائک, میں ہمیشہ رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رائٹ ٹائم کریٹ کر لوں اپنے لیے, ٹھیک ہے. تو وی نیڈ ٹو کریٹ اپرچونیٹیز فار ادر ایز ویل. ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ ہمیں رائٹ ٹائم کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جو جاب کرنے والے ہیں وہ ہیپی ہیں یہاں پہ پاکستان میں؟ ہمارے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کو اتنا جوڑ دیا جاتا ہے, اتنا ان سے کام, ورک لوڈ ان پہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب دن ختم ہوتا ہے ان کے, وہ 8 hours ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ کچھ کرنے لائق ہی نہیں رہتے. اور آپ کی گور بات کہ 8 hours نہیں ہے, دیکھیں 8 hours نہیں ہے, جو ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ 8 hours ہیں. وہی میں کہتا ہوں, میں لاجیکلی پاکستان کی بات کروں نا تو لوگ 12 گھنٹے بھی کام کروا رہے ہیں. ہمارے اگر اب باہر کی نیشن میں کریں تو دے ورک اسپیسیفکلی 8 hours, 1 گھنٹے کی بریک ان کو ملی, سیٹرڈے سنڈے ان کو آف ملا. یہاں پہ لوگوں کو سیٹرڈے سنڈیز بھی آن ہوتے ہیں, یہاں پہ صرف ایک آف ملتا ہے آپ کو, اور وہ بھی کوئی احسان عظیم شاید وہ سمجھتے ہیں ہم آپ امپلائی پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ایک اور سب سے بڑا چیزیں ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہیلتھ, آپ کو ایجوکیشن, یو ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی اوور دیئر, ٹھیک ہے. آپ کو وین یو کمز ٹو ابراڈ تو ان کو یہ ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے, ان کو ایجوکیشن کا ایشو نہیں ہے, جو چاہتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ آئیڈیا, دے ہیو کریٹیوٹی. ہم کریٹیو ہو نہیں سکتے, اس کی ریزن ہے کہ ہم اتنی چیزوں کے اندر پھنس چکے ہوئے ہیں کہ ہم کریٹیوٹی سوچتے نہیں ہیں. ہم بات کیا کرتے ہیں, لائٹ آئی, لائٹ نہیں آئی, پانی آیا, پانی نہیں آیا, گیس آئی, گیس نہیں آئی. مطلب فائنینشلی ہمیں اتنا زیادہ ہمارے آج کے نوجوان کو الجھا کے رکھ دیا گیا, اس پہ اتنا ہم نے اس پہ برڈن ہم نے ڈال دیا ہوا ہے. اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے رینٹ کیسے دینا ہے, میں نے الیکٹریسٹی بل کیسے دینا ہے. اس نے بیچارے نے اگر انسٹالمنٹ پہ کسی بینک کے تھرو گاڑی لیا تو اس نے کس طرح سے اس کو پے کرنا ہے, بینک کو کیسے پے کرنا ہے.
آپ ہمارے یہاں تو یہی ہے. تو پھر نوجوان یہی تو کرتے ہیں پھر کہ وہ دیکھیں یہ سب سے بڑا المیہ یہ, لیکن چاہے وہ ڈنکی سے جائیں چاہے وہ آپ کی طرح چلے جائیں. میں آئی اسٹل بلیو کہ آپ باہر سے ایجوکیشن لیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایجوکیشن لے کے پاکستان میں آ کے سرو کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از, دیکھیں کوئی سمن ہیز ٹو میک دا چینج. وہ کون ہوگا؟ وہ میں آپ ہی ہوں گے. اگر میں یہی سوچتا رہوں کہ یار دس از دا, دیکھیں اگر میں نیگیٹیوٹی, آپ ایک میری گولڈ تھیری ہے, وہ میری گولڈ تھیری کیا کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میری گولڈ پلانٹ ہوتا ہے جو کہ دوسرے پلانٹس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, جو کہ باقی پلانٹس کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اسی لیے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جنہوں نے گرو کرنا ہے, پازیٹیوٹی ہے. اگر آپ نیگیٹیوٹی والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, نیگیٹیو باتیں کرتے رہیں گے نا, تو یو آلویز لائک آپ ہمیشہ کبھی گرو نہیں کر پائیں گے, ڈاؤن فال رہے گا. آپ نے گرو کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی پازیٹیو. اب ہم کیسے پازیٹیو رہتے ہیں اس کے اندر کہ ہم نے کہا اوکے دنیا کام کرے یا نہ کرے, ہم نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر دیا. اس پلیٹ فارم کے اندر ہم نے 25 بچوں کو فلی فنڈ سیٹس دینا شروع کر دیں. اچھا اب آپ ایک اپرچونٹی دیکھیں کہ بچہ آتا ہے جس کو اس کی ایئر ٹکٹ بھی, اکوموڈیشن بھی, رہائش بھی, اور وہ آ کے آکسفورڈ میں, کیمبرج میں جا کے اٹینڈ کر رہے ہیں 3 دن کا سیشن, جہاں پہ 100 ملکوں کا سٹے بھی دے رہے ہیں, کھانا پینا بھی دے رہے ہیں, جہاں پہ 100 ملکوں کا بچہ بھی ہے. تو آپ کی کنیکٹیوٹی کیا ہے, دیکھیں اس کو ہمارے بیچارے نوجوان نے ہماری, اگر اس نے آفس آنا ہے تو اس نے وہ جو اس کی کم پیکیج ہے, جو کم سیلری ہے, اس میں اس نے فیول بھی اپنے پیسوں کا خرچ کر کے آنا ہے. وہ آرگنائزیشن کا, وہ متعلقہ جتنا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کوئی درد سر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا. ہم نے اسی کو لے کے آئے اور ہم نے کوشش کیا. دیکھیں یہ انڈیویجول لیول پہ, اگر آپ یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ اسٹیٹ ہی چینج کرے گا تو پھر تو بہت کام ہونے والا ہے عثمان, جو آپ باتیں بتا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تو بڑا ہی کام ہونے والا ہے, ہم تو بہت پیچھے ہیں. اچھا میں اس کو بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ہم پیچھے ہیں, بٹ سمن ہیز ٹو کم فارورڈ اینڈ میک دا چینج. وہ کون ہوگا؟ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے, میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ کا ایک ہاتھ لینے والا ہوتا ہے, ایک ہاتھ دینے والا ہوتا ہے. آپ کا ایک اچھا مینٹور ہو, آپ اس سے سیکھتے جائیں, اور ایک آپ نے نیچے بچہ پکڑا ہو, آپ اس کو ٹریول اور ٹرانسفر کرتے جائیں. اس سے آپ کی چینج چل جائے گی. یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے اکانومی کے اندر. اگر آپ نے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, 1 لاکھ پروفیشن ہے ہم لوگ ہی, مطلب میں سی اے ہو گئے, انجینئرز ہو گئے, ڈفرنٹ آپ فیلڈس کے ہو گئے. آپ لوگوں نے ایک بچے کو پکڑ لیں اور ایک بچے کو پکڑ کے یار میں نے اس کو گرو کرنا ہے, میں نے اس کو, اور اس سے ویری لمیٹڈ, آپ نے اس کو صرف آپ نے ایک بندے کو نہیں گرو کیا, آپ نے پورے اس کے خاندان کو گرو کر دیا. کل کو جب وہ گرو کرے گا بچہ, وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائے گا, اپنی فیملی کو بھی اسٹرانگ کرے گا, اسٹیبل کرے گا. اپرچونٹیز دیکھیں, پوٹینشیل تو ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. آپ نے اپرچونٹیز دینی ہے لوگوں کو. اچھا یہ اسکالرشپس ہیں, فیلوشپس ہیں, یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہیں, ان کے بارے میں کہاں سے انفارمیشن, کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے مل سکتے ہیں؟ دیکھیں اب تو اے آئی کا دور ہے اور ٹو سمپل ٹو ایزی. جب میں آرٹیکلس کرتا ہوتا تھا سی اے کے, تو مجھے یاد ہے ایک لمس کا بچہ آیا میرے پاس, تو میرے پاس بھی اس وقت مجھے مائنڈ میں نہیں تھا کہ لمس بھی اسکالرشپ ملتی ہے. میں نے پوچھا یار کتنے پیسے دیے؟ اس نے کہا بھائی میں نے تو کوئی پیسے نہیں دیے. میں کہا ریلی؟ اس نے کہا یار وہاں پہ سسٹم ہوتا ہے, اگر آپ یو آر ناٹ لائک فائنینشلی اسٹیبل, آپ اپنے الیکٹریسٹی بل دیتے ہیں, اپنا بتاتے ہیں, اپنے پورے اپنی جو بھی آپ کی آپ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو اسکالرشپ مل جاتا ہے. اچھا دیٹ واز کمپلیٹلی نیو فار می ایز ویل. دیٹ واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ آئی تھاٹ کہ یار یہ نا ایک اپرچونیٹی کریٹ کرنی چاہیے. دیکھیے آپ نے, جب میں اس سوال پہ آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پہ ہوں گا. جاب میں ایک حصہ ہے, کاروبار میں 9 حصے ہیں, اینڈ وی آلویز فوکس آن ون پارٹ, اور ہم 9 حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو آج تک آپ بڑی دیکھ لیں دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ملک ہیں, وہ گرو اس لیے کہ انہوں نے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں, نہ کہ جاب خود کر کے گرو کی ہیں. آپ نے جاب کی, اس کے بعد آپ نے گرو کیا, ساتھ ہی آپ نے اپنے آپ کو امپلائر بن گئے. ٹھیک ہے, اب اسکالرشپس کے اوپر آتے ہیں. آپ جائیں, آپ کے پاس یو ایس کی بہت ساری اسکالرشپ ہے, جرمنی میں آپ کی فری ایجوکیشن ہے. آپ, میں ایگزامپل دیتا ہوں, گلوبل پیس چین آرگنائزیشن ہے, گلوبل بزنس سمپوزیم آرگنائزیشن, گلوبل ینگ پروفیشنل فیلوشپ آرگنائزیشن ہے. آپ جا کے سرچ کرتے ہیں اینڈ بلیو کریں کہ یو پے اونلی فار $30 لائک فار اپلیکیشن اف یو ہیو اے اسٹرانگ پروفائل. آپ امپیکٹ کیا کریٹ, ہم جب کسی بچے کو اسکالرشپ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ آف پرپس, آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپس کیا, آپ نے کمیونٹی میں کیا امپیکٹ کیا, اور آپ واپس جا کے کیا 50 لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچاؤ گے, ورکشاپ کریٹ کرو گے, اور اس کے بعد آپ نے یہی پلیٹ فارم دینا ہے. دیکھیں اگر ایک بچہ جس کو اسکالرشپ ملی, ہمارے ملک المیہ یہ ہے کہ جس کو اسکالرشپ ملتی ہے نا, وہ اوپر چلا جاتا ہے, ایگو فیکٹر بڑا آ جاتا ہے, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اگر وہی بچہ 50 جا کے لوگوں کو سکھائے کہ جو میں نے سیکھا ہے, نومیڈس کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. آپ بلیو کریں, دیکھیں اتنے خوبصورت ہمارے پاکستانی عوام ہیں, لیکن ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے. وہ اپرچونیٹیز کون کریٹ کرے گا؟ دیکھیں اسٹیٹ نہیں کر سکتا, فار ایگزامپل, فار اینی ریزن. تو اب کیا میں, آپ اور باقی لوگ اپنے اپنے لیول پہ نہیں کر سکتے؟
ہم 10 سے 15 ہزار کا کھانا کھا لیتے ہیں جا کے, بٹ ہم اگر ایک بچے کو 5 سے 6 ہزار روپے کے کلاس اٹینڈ کروانا شروع کر دیں, اسکول کرانا شروع کر دیں, یا کسی ایک بچے کی منتھلی فیس دینا شروع کر دیں, تو اٹس ٹو ٹف. مطلب یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, دیٹ از اے بٹر ریئلٹی, یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو آپ اے آئی پہ جا کے, آپ صرف گوگل پہ جا کے سرچ کریں اسکالرشپس, اور ایک دفعہ کرنا شروع کریں گے ہماری یوتھ, آپ بلیو کریں کہ اس کے پاس ڈیلی الگوریدم کی وجہ سے اتنی اسکالرشپس آئیں گی, اینڈ ہی جسٹ ہیز ٹو اپلائی. دیکھیں فیلئر 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 ہوگا تو سکسیس ہوگی, یہ سکسیس سے نہیں آئس برگ ہے, مطلب پرابلم ہی ہے. ان تمام فورمز میں شرکت کے لیے ایسا ہے کہ آپ کی انگریزی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آپ بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, کیا چائنا ٹرانسلیٹر نہیں یوز کرتا؟ اچھا کیا برازیل کے لوگ بیٹھ کے ٹرانسلیٹر نہیں کر رہے ہوتے؟ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے انسلٹ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. اچھا لیکن دیر مسٹ بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ میں آج اوکے فائن, دیکھیں جو یہ ہے نا سب سے بڑا ایک اور فیکٹر ہے ہمارے نہ گرو کرنے کا, کہ ہم بینگ افیکٹڈ بائی ادر پیپل اوپینین ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں بول رہا ہوں, آپ کیا سوچیں گی, میں اس وجہ سے نہیں بولتا. آدھے بچے کلاس میں سوال اس لیے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار دیٹ وڈ بی اے اسٹوپڈ کوسچن. میں نے سوال کر لیا تو وہ کانسیپٹ تو کلیئر کریں. آپ آج انگلش بولنا شروع کریں, مطلب وہاں پہ بہت سارے میڈیا کے میں فیلڈ آپ کو نام بتا سکتا ہوں, دے آر اسپیکنگ سچ اے نائس انگلش ناؤ, لیکن وہ کہ پریکٹس پریکٹس پریکٹس, ریپیٹڈ ریویژن از دا کی ٹو سکسیس. آپ نے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. یہ رسک آف فیلئر ہے, فیل ہو جائیں. دیکھیں کہتے ہیں نا گھر میں فیل ہونا بہتر ہے کہ باہر فیل ہو. باہر فیل ہونا یا کوشش نہ کرنا, اس سے بہتر ہے کہ آپ کوشش کر کے اس میں ناکام ہو جائیں. آپ کو دیکھیں اگر میں کہوں نا سکسیس کیوں آئس برگ, میں نے کہتا ہوں کہ جو لوگ آج رونالڈو کو دیکھتے ہیں یا ہم کسی میسی کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار واو کیا سکسیسفل پرسن ہے. مطلب امبانی کو دیکھ لیں, کسی اور پرسن کو بھی دیکھ لیں ان دا ورلڈ, ایلن مسک کو دیکھ لیں. ایلن مسک کے اندر ٹیسلا بینکرپسی میں جا رہی تھی, اسپیس ایکس بینکرپسی میں جا رہی تھی, ٹھیک ہے, سولر بینکرپسی میں جا رہا تھا, لیکن دیٹ واز دا اسٹارٹنگ اینڈ ٹرننگ پوائنٹ. وہیں پہ تو آپ دیکھیں وین یو ہیو نتھنگ ٹو لوز آپ گرو کرتے ہیں. ہمارا جو آپ نے کہا نا جاب والا بندہ کیوں نہیں گرو کر پاتا, جاب والا بندہ اس لیے گرو نہیں کر پاتا کہ وہ سارے خرچے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے یہ بھی خرچے, یہ بھی خرچے, یہ بھی خرچے, ایک مہینہ تنخواہ نہ ملی میں کیسے فلفل کروں گا. وہی نا وہاں پہ جب وین یو ہیو نتھنگ ٹو لوز تبھی تو آپ نے گرو کرنا ہے. آپ دیکھ لیں آج تک جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کہتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ اسکول سے نکالا گیا ہے, یہ کالج سے نکلا ہوا ہے, یہ آئیڈیا تھا. اب ایگزامپل وہاں پہ وہ کیوں تھا, وہ اسی ریزن تھا. آپ نے اس فیئر کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عثمان, آپ آئیں, آپ تشریف لانے کے لیے. تھینک یو سو مچ جی.